لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا، اندھیرا اور روشنی، دھوپ اور سایہ، زندہ اور مردہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالی سناتے ہیں اس کو جس کو چاہتے ہیں، اور میرا پیغمبر آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات کے سامنے دو گروہوں کا ذکر آیا ہے، ایک اہل ایمان اور دوسرے منکرین توحید، منکرین رسالت، منکرین قیامت کا، اور دونوں گروہوں کا انجام بھی مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین مثال کے ذریعے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر یہ برابر نہیں ہو سکتا، موحد اور مشرک یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، سنت پر چلنے والا اور بدعات کو اپنانے والا یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جن کی عقلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جن کی زبانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جن کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے اندھوں کے ساتھ، کہ ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کی مثال، حق بات کو ماننے والے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اب کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جو سزا ملے گی اس کی مثال اللہ نے اندھیرے سے بیان فرمائی، اور اہل ایمان کو جو نور ملے گا اس کی اللہ نے روشنی سے مثال بیان فرما دی۔ اہل ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور انہیں جو جنت میں انعامات ملیں گے اس کی مثال اللہ نے سائے سے بیان فرمائی، اور کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعات پر عمل کرنے والے اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس کی مثال اللہ نے دھوپ سے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو حق کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے، جو حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھے پر اس کو سمجھے نہیں، عمل نہ کرے، فرمایا کہ اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ اور جو حق پر چلنے والے ہیں، حق کو سن کر اس پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی مثال زندہ کی طرح ہے۔ تو جس طرح حق اور باطل، جس طرح زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق اور باطل برابر نہیں، ایمان اور کفر برابر نہیں، موحد اور مشرک برابر نہیں، سنت پر چلنے والا اور بدعات پر عمل کرنے والا یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں، اس لیے کہ سنوانے کی جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرا پیغمبر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ کی ذات سنوا سکتی ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو کوئی زندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اسے پکارے وہ نہیں سنتا، چاہے جائے کہ آپ کسی مردہ کو سنا دیں۔ تو مردوں کو سنوانے کی طاقت حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ چاہیں گے تو آپ مردوں کو سنوا سکتے ہیں۔ لہٰذا میرا پیغمبر اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، آپ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو میرا پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تسلی رکھیں، ان انت الا نذیر،
آپ کا کام کیا ہے کہ آپ انہیں خبردار کر دیں. آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے. آگے یہ اللہ کے پیغام کو مانے نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. جب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو آپ نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اب اگر وہ نہیں مانتے تو ان پر آپ پریشان نہ ہوں. فرمایا انا ارسلناک بالحق، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو حق بات دے کر بھیجا ہے، بشیرن، تاکہ آپ جا کر ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وَنَذِيرًا، اور تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں کہ اگر میری دعوت کو ٹھکرا دو گے تو سیدھے جہنم کے اندر جاؤ گے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، فرمایا کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے کسی کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں، کسی کو صحیفے عطا فرمائے. ہر نبی اپنی امت کے پاس آ کر اللہ کا پیغام ان کو سناتا تھا. جو ماننے والے تھے اللہ نے دنیا آخرت میں ان کو کامیاب فرما دیا، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے دنیا آخرت میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو فرمایا کہ اگر آپ کی بات آپ کی امت مان لے گی تو یہ بھی دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو جو حالت ان کی ہوئی ہے میں وہی حالت ان کی بھی کر سکتا ہوں. فرمایا میرا پیغمبر وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے. جاءتهم رسلهم بالبینات، حالانکہ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے تھے معجزات کی شکل میں، وبالزبر، صحائف لے کے آئے تھے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انہیں بھی جھٹلایا. اگر آپ کو بھی کوئی جھٹلانے والے آ جاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. فرمایا ثم اخذت الذین کفروا، فرمایا کہ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کو پکڑا، ان کو عذاب میں مبتلا کیا. فکیف کان نکیر، تو تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ ہم نے کافروں کا کیا انجام کیا ہے، کیسی پکڑ تھی ہماری. لہٰذا اے نبی کی امت، تم اپنے آپ پر غور و فکر کرو کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے ہیں یا صرف زبانی دعوے دار ہیں. اگر صرف زبان سے دعویٰ ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ اچھے اخلاق، نہ قرآن و سنت پر عمل ہے، تو پھر تو تم بھی خطرہ رکھو اللہ کے عذاب کا. اور اگر زبان پر جو بات ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تمہارے عمل میں بھی یہ چیز ہے کہ اللہ کی بھی مانتے ہو، حضور کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تو پھر تمہیں بھی خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں تمہیں ایسی عزتوں سے نوازیں گے کہ تم تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.